السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حمزہ کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھیں، وہ غیر انسانی وجود اور وہ برف جیسے سرد انگلیاں جو اس کے کندھے پر جمی ہوئی تھی، یہ سب حقیقت تھی یا کوئی بھیانک خواب؟ اس نے ہمت کر کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ چیز اس کے سامنے ہی کھڑی رہی۔ روشنی کمزور پڑ رہی تھی، جیسے اندھیرا روشنی کو نگل رہا ہو۔ کون ہو تم؟ حمزہ کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ مخلوق خاموش کھڑی رہی، مگر اچانک اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا حمزہ۔ یہ آواز ایک ساتھ کئی سمتوں سے گونجی، جیسے دیواروں میں قید بے شمار مخلوقات ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ حمزہ پیچھے ہٹتے ہوئے ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے کتاب بھی چھوٹ گئی، جو زمین پر گرتے ہی ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گئی اور ہوا میں ایک سرخ دھواں پھیلنے لگا۔ اچانک نورا کی چیخ سنائی دی، حمزہ کتاب بند کرو۔ حمزہ نے فوراً کتاب کو پکڑ کر بند کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی صفحات خود بخود پلٹنے لگے۔ ہر صفحے پر دھندلے الفاظ ابھر رہے تھے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ انہیں لکھ رہا ہو۔ یہاں آنے والے کبھی واپس نہیں جا سکتے۔ حمزہ نے پوری قوت لگا کر کتاب بند کر دی۔ لمحے بھر میں وہ مخلوق چیخنے لگی اور کمرے میں لرزش ہونے لگی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھل گیا اور نورا اندر دوڑتی ہوئی آئی۔ چلو ابھی نکلنا ہوگا۔ حمزہ نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی اور نورا کے ساتھ باہر کی طرف بھاگا۔ دروازے کے پار روشنی تھی، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچا، زمین ایک دم دھنسنے لگی۔ حمزہ کے قدموں کے نیچے زمین جیسے ختم ہو رہی تھی۔ وہ نورا کے ساتھ بھاگ رہا تھا، مگر ہر قدم کے ساتھ اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا۔ پیچھے سے وہ بھیانک سرگوشیاں اب بھی سنائی دے رہی تھی، تم واپس نہیں جا سکتے۔ نورا نے حمزہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، ہمیں اس روشنی تک پہنچنا ہوگا۔ سامنے ایک ہلکی سنہری روشنی نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی دروازہ کھلا ہو۔ حمزہ نے پوری قوت لگا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ روشنی کے قریب پہنچے، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان کے سامنے زمین پھٹ گئی۔ حمزہ اور نورا گرنے ہی والے تھے کہ اچانک روشنی میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور انہیں اندر کھینچ لیا۔ حمزہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ ایک پرانی مٹی سے بھری ہوئی جگہ پر تھا۔ چاروں طرف درخت اور قدیم پتھر کے کھنڈرات نظر آ رہے تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ حمزہ نے سر پکڑ کر پوچھا۔ نورا گہری سانس لیتے ہوئے بولی، یہی وہ جگہ ہے جہاں سب شروع ہوا تھا۔ حمزہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ نورا کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے اور تمہارے مقدر کا فیصلہ ہونا تھا۔ حمزہ، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب ایک حادثہ تھا؟ حمزہ کی سانس رکنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو نورا؟ نورا آگے بڑھی اور زمین پر پڑی ایک قدیم مور کو ہاتھ سے صاف کیا۔ اس مور پر وہی نشانات تھے جو کتاب کے اندر تھے۔ یہ مور اس دروازے کی چابی تھی جسے تم نے کھولا تھا، مگر یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوا۔ حمزہ، یہ تمہارے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ حمزہ کا سر چکرا گیا۔ تم کون ہو نورا؟ نورا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ جو تم سمجھ رہے ہو وہ سچ ہو سکتا ہے، یا شاید ایک دھوکہ، لیکن جو بھی ہوں اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ اور اسی لمحے روشنی ایک بار پھر بجھنے لگی اور وہی دیکھتی آنکھیں اندھیرے میں نمودار ہونے لگی۔ حمزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ نورا کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتی ہو۔ وہ دیکھتی آنکھیں اب قریب آ رہی تھی اور زمین جیسے سانس لینے لگی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ حمزہ نے دبے لہجے میں پوچھا۔ نورا نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، یا تو ہم اسے ختم کر دیں گے یا یہ ہمیں ختم کر دے گا۔ حمزہ نے ارد گرد دیکھا۔ پیچھے جانے کا راستہ ختم ہو چکا تھا اور سامنے صرف اندھیرا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر جیسے کسی اندیکھے جذبے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ یہ دروازہ
تمہارے خون سے کھلا تھا۔ حمزہ اسے بند کرنے کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ نورا نے کہا۔ کس کی قربانی؟ حمزہ نے چونک کر پوچھا۔ نورا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے علاوہ اور کون؟ نہیں نورا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، نورا پہلے ہی مور کے قریب جا چکی تھی۔ اس نے آخری نظر حمزہ پر ڈالی اور آہستہ سے بولی، یہ سب میرا مقدر تھا۔ حمزہ، تمہیں جینا ہے کیونکہ تم وہ ہو جو آگے کی کہانی لکھے گا۔ پھر ایک دھماکے کے ساتھ روشنی پھیل گئی۔ وہ دیکھتی آنکھیں چیخنے لگی، زمین لرزنے لگی۔ جب حمزہ نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنے بستر پر تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ کیا یہ سب خواب تھا؟ اس نے جلدی سے اپنی کلائی دیکھی۔ وہاں ایک عجیب سا نشان تھا، وہی نشان جو اس مور پر تھا۔ حمزہ نے ایک گہری سانس لی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کہیں دور جیسے کوئی اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ دیکھتی آنکھیں ایک لمحے کے لیے نمودار ہوئی اور پھر غائب ہو گئی۔ حمزہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی، مگر وہ احساس اب بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دیکھتی آنکھیں، وہ سرگوشیاں، وہ بھیانک رات، سب کچھ جیسے اس کے ذہن میں قید تھا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے وہ خوفناک یادیں مدھم ہونے لگی۔ 6 مہینے بعد حمزہ کی زندگی میں خوشی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس کی شادی طے ہو چکی تھی۔ لڑکی کا نام نوشین تھا اور وہ ایک خوش اخلاق اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ حمزہ نے خود کو یقین دلایا کہ اب اس کی زندگی معمول پر آ رہی ہے، کہ شاید وہ سب کچھ محض ایک وہم تھا۔ شادی کی رات سب کچھ عام لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور بارات کا قافلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ حمزہ سفید شیروانی میں ملبوس خوش نظر آ رہا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ جب وہ نوشین کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ عروسی لباس میں شرمیلی سی بیٹھی تھی۔ حمزہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا۔ نوشین، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم آخرکار ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ نوشین نے نظریں جھکائے مدھم آواز میں کہا، کیا واقعی نئی زندگی؟ حمزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ نوشین نے آہستہ سے سر اٹھایا اور جیسے ہی حمزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی، اور وہ آنکھیں وہی دیکھتی ہوئی انگاروں جیسی آنکھیں جو اس نے اس رات دیکھی تھی۔ حمزہ نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر نوشین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی گرفت برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گے؟ کہانی ختم نہیں ہوئی حمزہ۔ اس کی آواز میں وہی سرگوشی تھی جو حمزہ نے اس ویران ریسٹ ہاؤس میں سنی تھی۔ حمزہ آنپتے ہوئے جاگ اٹھا، پسینے میں شرابور۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرہ وہی تھا، مگر نوشین اس کے پاس نہیں تھی۔ یہ خواب تھا، اس نے خود سے کہا۔ مگر پھر اس کی نظر آئینے پر پڑی جہاں نوشین کھڑی تھی، مگر اس کا عکس نہیں تھا۔ نوشین، حمزہ، نوشین، حمزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پکارا۔ نوشین نے آہستہ سے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ اگڑی۔ سو گئے تھے حمزہ؟ لیکن میں تو جاگ رہی تھی تمہارے انتظار میں۔ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک تھا، مگر حمزہ کو نوشین کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی وہ رات کے اندھیرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی رہتی، کبھی بے سبب بند دروازے سے باتیں کرتی، اور کبھی وہ چیزیں جانتی جو اسے معلوم نہیں ہوتی۔ ایک رات حمزہ نے اسے آدھی رات کے وقت باہر جاتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ نوشین آہستہ آہستہ باغ میں جا رہی تھی اور اس کے قدم زمین پر ایسے پڑ رہے تھے جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ پھر اچانک وہ رک گئی۔ تم چھپنے کی کوشش کر رہے ہو حمزہ؟ وہ بولی بغیر پیچھے دیکھے۔ حمزہ کا دل دھڑک اٹھا۔ نوشین، تم اس وقت باہر کیا کر رہی ہو؟ نوشین نے آہستہ سے گردن موڑی اور اس کا چہرہ دھند میں گرا ہوا لگنے لگا، جیسے وہ حقیقت میں موجود ہی نہ ہو۔ میں تو وہی ہوں جہاں سے میں نے کبھی جانا نہیں تھا۔
اچانک ہوا تیز چلنے لگی، درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرانے لگی اور فضا میں ایک سرگوشی گونجی۔ ہم دیکھ رہے ہیں، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کی، مگر جب اس نے دوبارہ دیکھا نوشین غائب ہو چکی تھی۔